آپ بھی تشریف لے آئیں. پارشد مستقیم صاحب اگر کہیں ہماری آواز سنتے ہوں تو آپ تشریف لے آئیں. کمیٹی سے کوئی گزارش کرتے ہیں ان کا بھی استقبال کریں. بڑا تو ہی نہیں بڑا نہیں اس میں صاحب نہیں حاضر مولانا کا انصاف آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آج نکاحی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اجتماعی شادیاں، تو سب سے پہلے تو ہماری کمیٹی کی وہ تمام حضرات جو اس اجتماعی شادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی شادی کا پروگرام رکھ کے مسلمانوں کو بہت ساری فضول رسم و رواج سے بچا لیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، چونکہ اجتماعی شادیاں یہ جو کرائی جاتی ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو حدیث شریف کے اندر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں کیا جائے. تو اجتماعی شادیوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کم سے کم خرچ کیا جائے اور دوسرا سنت طریقے پر شادی کی جائے، تمام رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت طریقے سے شادی کی جائے. تو ہم سب کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے جو ہماری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی فکر کریں، کم سے کم خرچ میں نکاح کو کرنے کی کوشش کریں. چونکہ کئی مرتبہ یہ حالات سامنے آتے ہیں کہ نکاح کا بوجھ بعض مرتبہ لڑکی والوں پر بہت زیادہ ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر کئی خرابیاں پیدا ہو گئی. لہذا جو لڑکے والے حضرات ہیں ان سے بھی ہم یہ ادباً گزارش کرتے ہیں کہ زور زبردستی یا زیادہ دباؤ کسی پر نہ ڈالا جائے. ہمیں اس نکاح کو آسان سے آسان بنانا ہے. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو تکلیف مت دو. اگر ہم زبردستی بیجا چیزوں کا مطالبہ کر کے ہم لڑکی والوں کے اوپر زور زبردستی ڈالتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے. ہمیں نکاح بہت آسان طریقے سے کرنا چاہیے. لڑکی جو ہوتی ہے وہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ رحمت ہے. اگر وہ گھر میں آ جاتی ہے تو وہ برکت ہے، اور اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنا بڑا مقام و مرتبہ لڑکی کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. جتنے حقوق اسلام نے لڑکیوں کو دیے ہیں اتنے حقوق کسی اور جگہ لڑکیوں کو نہیں ملے. اس زمانے میں جس زمانے میں لڑکیوں کو پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی بچی کی پرورش کرے گا، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا اور اس کا نکاح اچھی جگہ کر دے گا تو قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوگا اور میرے قریب میں اس کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں. کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ ہماری برکت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے رحمتیں ہیں، یہ ہمارے لیے جنتوں کا ٹکٹ ہے. بچیوں کو عزت دینا یہ اسلام نے سکھلایا ہے. آج ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی اعتبار سے نہ لڑکی پر نہ لڑکی والوں پر زور ڈالا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے. اور یہ ایک ایسی منزل ہے خاص طور سے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ڈرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب تک تو آدمی کی زندگی اپنی تنہائی کی زندگی تھی، لیکن اب وہ دو چوراہے پر کھڑا ہو گیا ہے. ایک طرف اس کی بیوی ہوگی، دوسری طرف اس کے ماں باپ ہوں گے. اسی لیے بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا جب اللہ سے ڈر کے چلنا ہے
حقوق ادا نہ کر سکو. لہذا دولہے کی ذمہ داری یہ بن گئی ہے کہ وہ دونوں حقوق کو ادا کرے, سسرالی رشتے کو بھی قائم کرے اور اپنے گھر کے رشتے کو بھی قائم کرے, بیوی کے بھی حقوقوں کو وہ ادا کرے اور اپنے ماں باپ بہن بھائی کے حقوق کو بھی ادا کرے. یہ ذمہ داریاں ہماری ہو کر آئی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو بآسانی نبھاتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جن جن لوگوں نے اس میں پروگرام میں شرکت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام دولہا دلہن کے جوڑوں میں برکت نصیب فرمائے, ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے, اور مزید جن لوگوں نے محنتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.